بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ معزز ناظرین و سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خلافت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مولا کائنات سیدنا علی کرم اللہ وجہہ کی شہادت کے بعد وابستگان دامن مولا کائنات نے متفقہ طور پر امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مسند خلافت پر متمکن کر دیا، لیکن آپ نے عہدہ خلافت کو قبول کرنے سے پہلے یہ شرط لگا دی تھی کہ مجھے ہر معاملہ میں کلی اختیار ہوگا کہ جس سے چاہوں صلح کر لوں اور جس سے چاہوں جنگ کروں۔ رمضان المبارک سال 40 ہجری کو باقاعدہ طور پر آپ خلیفہ منتخب ہو گئے۔ سیدنا امام حسن کو آپ کے والد گرامی سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے قبل از وفات وصیت فرما چکے تھے کہ میرے بعد حضرت معاویہ کی امارت کو تسلیم کرنے میں ذرا بھی ناگواری محسوس نہ کرنا، وگرنہ سر مونڈوں سے حنجل کی طرح کٹ گریں گے۔ اور سیدنا علی یہ بخوبی جانتے تھے کہ اس وقت امت کی کشتی منجدار میں ہچکولے کھا رہی ہے اور موجودہ لوگوں میں سوائے حضرت معاویہ کے کسی اور شخص میں اتنی فکری صلاحیت اور عملی قابلیت نہیں کہ وہ اس ڈوبتی کشتی کو ساحل مراد تک پہنچا سکے۔ حضرت امام حسن نے بیعت کے بعد ایک مجمع عام میں بیعت کرنے والوں کو مخاطب کر کے صاف الفاظ میں فرمایا، میں اپنے والد گرامی کی اس وصیت کا ان الفاظ میں اعلان فرمایا کہ میرے والد محترم فرمایا کرتے تھے، معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت سے ناگواری محسوس نہ کرنا، کیونکہ اگر تم نے ان کو بھی کھو دیا تو تم دیکھو گے کہ اس قدر بد نظمی ہو جائے گی کہ لوگوں کے سر حنظل کی طرح شانوں سے کٹ کٹ کر گریں گے۔ کتاب البدایہ والنہایہ کے مطابق ایک تو سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت امام حسن کو وصیت کر گئے تھے کہ میرے بعد حضرت معاویہ سے صلح کر لینا، دوسرا حضرت امام حسن اپنی صلح جویانہ اور امن پسندانہ طبیعت کے پیش نظر، اور پھر گزشتہ 5 سال کی تاریخ بھی آپ کے سامنے تھی، اسی طرح حضرت امام حسن یہ بھی سمجھتے تھے کہ سیدنا معاویہ کا کیا مقام ہے اور اس وقت ملت اسلامیہ کو ان کی خدمات کی کس قدر ضرورت ہے، لہذا آپ نے امت کی خیر خواہی کے لیے منصب خلافت سے دستبرداری کا مصمم ارادہ کر لیا، اور پھر اس ضمن میں اپنے تایا زاد بھائی حضرت عبداللہ ابن جعفر الطیار، حضرت امام حسین اور دوسرے احباب سے اپنے اس ارادے کا ان الفاظ میں اظہار کیا، میں نے ایک رائے قائم کی ہے، اس بارے میں تم سے مشورہ لیتا ہوں، امید ہے کہ تم ضرور میری تائید کرو گے۔ دیکھو ملک میں فتنہ و فساد کی آگ برابر بڑھ رہی ہے، کشتی امت ہچکولے کھا رہی ہے، آپس کے تعلقات کا کوئی پاس نہیں، راستوں میں سے امن و امان اٹھتا جا رہا ہے، سرحدیں بیکار ہو گئی ہیں، لہذا میں خلافت چھوڑ کر مدینہ طیبہ جانا چاہتا ہوں۔ یہ عبارت علامہ ابن عساکر کی جلد دوم اور تہذیب التہذیب کی جلد دوم میں بھی موجود ہیں۔ اس مشورہ کے جواب میں ہر ایک نے ہی کہا کہ یا امیر المؤمنین، آپ ہم سے اس معاملہ میں بہتر سمجھتے ہیں اور آپ کی طبیعت سے ہر ایک واقف ہے، آپ کی اس روش سے بھی آشنا ہیں جو سیدنا معاویہ کے متعلق سیدنا علی کرم اللہ وجہہ کے زمانہ میں آپ کی تھی۔ آپ تو اس وقت بھی جنگ و قتال کے سخت خلاف تھے، آپ کی تو اس وقت بھی یہ خواہش تھی کہ اختلافات کا فیصلہ مشورہ و مصالحت سے کیا جائے۔ حضرت امام حسن نے حالات و واقعات کا پورا جائزہ لیا، مسلمانوں کہ خون کو بچانے، امت کو متحد کرنے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے اخروی اجر و ثواب کے حصول کے لیے صلح کی راہ اپنانے، وحدت امت کا تاج اپنے سر پر سجانے اور تمام تر قوت و طاقت کے باوجود حضرت سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں خلافت سے دستبردار ہونے کا فیصلہ کر لیا۔ سیدنا امام حسن حضرت امام معاویہ کے ساتھ ایسی شاندار صلح کرنے میں کامیاب ہو گئے جس کا رہتی دنیا تک
ان کے شاندار اور قابل فخر کارناموں میں شمار ہوتا رہے گا۔ حضرت سیدنا امام حسن نے حضرت معاویہ کے ساتھ صلح کرنے اور مسلمانوں کے خون کو بچانے کے لیے وہی کردار ادا کیا جو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے قرآن پاک جمع کر کے اور خلیفہ اول سیدنا ابو بکر صدیق نے مرتدین سے جنگ کر کے ادا کیا تھا۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔